السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سورۃ الکہف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہمارے ہونٹ گول ہونے چاہیے۔ واو کو ہم ضاد کے ساتھ ملائیں گے۔ ضاد قرآن پاک میں ان حروف میں سے ہے جو کہ مستعلیہ حروف ہیں۔ مستعلیہ ان حروف کو کہتے ہیں جو کہ قرآن پاک میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ضاد کو جب ہم ادا کرتے ہیں پیچھے سے ہماری زبان اوپر کو اٹھتی ہے، دائیں سائیڈ کی نیچے والی داڑوں پر مضبوطی کے ساتھ لگائیں گے، یا پھر بائیں سائیڈ کی داڑوں کو جو نیچے والی داڑیں ہیں ان کے ساتھ مضبوطی سے لگائیں گے تو پھر ضاد منہ بھر کر ادا کریں گے۔ ضاد کو ہم دال کی طرح نہیں پڑھیں گے۔ دال کی طرح کیسے پڑھا جاتا ہے؟ وَضْرِب، تو ود نہیں کہنا، ود ود۔ اینڈ میں یہ ہلکی سی گونجنے کی آواز بھی آتی ہے، تو یہ ایکسٹرا لارج حروف میں سے ہے جو کہ قرآن پاک میں موٹا پڑھا جاتا ہے۔ را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ با ساکن ہے تو یہاں پر کلکلا ہوگا۔ کلکلا کہتے ہیں آواز کے پلٹ کر آنے کو۔ جیسے ہم بال کو زمین پر پھینکتے ہیں تو اس کے پھینکنے سے، اس کے اچھلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو کلکلا کہتے ہیں۔ اسی طرح با کی آواز بھی پلٹ کر آتی ہے جب با ساکن ہوتا ہے، وَضْرِب وَضْرِب۔ یہ جو اینڈ میں آواز آ رہی ہے اس کو کلکلا کہتے ہیں۔ لام کے اوپر زبر ہے تو لام کو کھینچنا نہیں ہے، اس کو ہم لاہم نہیں پڑھیں گے ورنہ یہ حرام غلطی ہوگی۔ لام کو جلدی سے ادا کر کے ہم نے ہا پر چلے جانا ہے۔ ہا ان حروف میں سے ہے جو کہ حلق سے ادا ہوتا ہے۔ حلق کا جو نیچے والا حصہ ہے وہاں سے یہ ہا ادا ہوتا ہے۔ میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں پر جو رول اپلائی ہوتا ہے وہ ادغام شفوی کا رول ہے۔ جب بھی میم ساکن کے بعد میم آتا ہے تو دونوں کو ملا کر غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کہتے ہیں 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں چھپا کر روک کر رکھنے کو، تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے اور فا کو سین کی طرح ادا نہیں کریں گے۔ سین اور فا دونوں کی ادائیگی میں فرق ہے۔ جب ہم فا کو ادا کرتے ہیں تو زبان کی ٹپ اوپر والے سامنے کے جو 2 دانت ہیں وہاں پر نرمی کے ساتھ لگاتے ہیں تو فا نرمی کے ساتھ ادا ہوگا۔ تو آئندہ یہ خیال رکھنا ہے، بہت سے لوگ فا اور سین دونوں کی آواز میں کوئی فرق نہیں کرتے، تو یہ خیال کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ہاں حلق سے ادا کریں گے۔ جیسے ہم کوئی اسپائسی کھانا کھائیں تو اپنے حلق کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو آواز جہاں سے نکالتے ہیں وہاں سے یہ ہا ادا ہوتا ہے۔ یا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ 1 الف سے مراد ہے کہ جتنی دیر تک ہم اپنی ایک کھلی ہوئی انگلی کو بند کرتے ہیں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنا 1 الف کہلاتا ہے۔ یہاں پر واو خالی ہے، واو کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت نہیں ہے تو واو کو ہم ادا نہیں کریں گے۔ تا کو دال کے ساتھ ہم نے مضبوطی سے ملانا ہے کیونکہ دال کے اوپر تشدید ہے۔ تشدید والا حرف ذرا مضبوطی سے ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، الف مدہ کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ۔ کاف کو باریک پڑھیں گے۔ حمزہ کے اوپر مد ہے، مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہ مد متصل ہے۔ متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا۔ مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی کہ جتنی دیر تک ہم اپنی 3 یا پھر 4 کھلی ہوئی انگلیاں بند کرتے ہیں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنا 3 سے 4 الف کہلاتا ہے۔ تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے اس لیے یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے آواز کو 2 سیکنڈ کے لیے ناک میں چھپا کر پڑھنا، لیکن اخفا میں اور غنہ میں ایک فرق ہوتا ہے کہ اخفا میں ہم زبان کو اپنی ہی جگہ پر نیچے ہی رکھتے ہیں، زبان کو ہلاتے نہیں ہیں۔ یہ زا ہے۔ زا اور زال دونوں کی آواز میں فرق ہوتا ہے۔ جب ہم زا کو ادا کرتے ہیں دانت آپس میں ہمارے ملیں گے اور زبان کی ٹپ نیچے والے جو دانت ہیں سامنے والے ان کے مسوڑوں پر مضبوطی کے ساتھ لگائیں گے تو یہ والی بزنگ ساؤنڈ والی آواز آتی ہے، یہ زا ہوتا ہے۔ زال اور زا دونوں کی آواز میں فرق ہوتا ہے، یہ بھی آپ انشاءاللہ آئندہ سے خیال کریں گے۔
نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہا حلق سے ادا کریں گے، نون کو سین کے ساتھ مضبوطی سے ملانا ہے، یہاں بھی مد متصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، فا کو خا کے ساتھ ملانا ہے، خا بھی حروف ہلکی ہے، حلق کا جو منہ کی طرف والا حصہ ہوتا ہے وہاں سے یہ خا ادا ہوتا ہے۔ جب ہم خا کو ادا کرتے ہیں تو جیسے ہم گلے کی خراش کرتے ہیں اسی طرح سے یہ خا کی آواز بھی آتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ہم خصوصی طور پر دیکھیں گے کہ یہ تا ہے اور یہ تو ہے، دونوں کی آواز میں فرق ہے۔ تا باریک پڑھا جاتا ہے، تو مستعلیہ حروف میں سے ہے یعنی کہ موٹے حروف میں سے ہے تو موٹا پڑھیں گے۔ تو پڑھتے ہوئے یہ خیال کریں گے کہ تا اور تو دونوں کی آواز، دونوں کی ادائیگی میں فرق ہے۔ ان تینوں حروف کے اوپر زبر ہے اس لیے ان تینوں کو کھینچنا نہیں ہے۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، یہاں را سے پہلے زبر ہے تو یہ ہم را کو موٹا پڑھیں گے، اگر را کے اوپر زبر ہو یا را سے پہلے زبر ہو تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ صاد مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، ہا حلق سے ادا کریں گے، یہ ہا حلق کے سینے کی طرف والے حصے سے ادا کرتے ہیں۔ شین کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو شین یہ والی آواز دیتا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، میم کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد تا آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ہم اخفا کریں گے، آواز کو ناک میں چھپائیں گے لیکن زبان کو اپنی ہی جگہ پر رکھیں گے، ہلائیں گے نہیں۔ یہ زال ہے۔ اب یہاں پر آپ فرق دیکھیں گے، یہ زال ہے اور یہ زا ہے، زا اور زال دونوں کی آواز میں فرق ہوتا ہے۔ جب ہم زال کو ادا کرتے ہیں جس طرح ہم نے زا کو ادا کیا تھا تو زال کو بھی اسی طرح اوپر والے دانتوں کے ساتھ زبان کی ٹپ لگاتے ہیں تو پھر نرمی سے زال ادا کرتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے تو را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ ہا کو را کے ساتھ مضبوطی سے ملانا ہے، یا کے اوپر کھڑی زبر، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، یہاں چھوٹا سا تو ہے، ہم وقت کریں گے تو پھر ہا کو ساکن کر کے رکیں گے۔ کما ان انزلناہ من السماء فاختلط 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 تلط تلط فاختلط به فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان کاف باریک خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، نون کو لام کے ساتھ مضبوطی سے ملائیں گے، لام کے اوپر تشدید ہے، لفظ اللہ میں جو لام ہوتا ہے اس کو لام جلالہ کہتے ہیں۔ لام جلالہ سے پہلے اگر زبر ہو تو لام جلالہ کو موٹا پڑھتے ہیں، تو یہاں لام جلالہ کو ہم موٹا بھی پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ ہا حلق سے نکالیں گے، عین ادا کریں گے، حمزہ نہیں پڑھیں گے۔ بعض لوگ عین کی ادائیگی ہی نہیں کرتے، حمزہ پڑھتے ہیں تو یہ حرام غلطی ہوتی ہے، اسے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور عین کو سیکھنا ہے کہ عین کس طرح ادا کرتے ہیں۔ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کاف کو لام کے ساتھ مضبوطی سے ملانا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یائے لین ہے، نرمی سے ادا کرنا ہے، کھینچنا نہیں۔ بعض لوگ اس کو شے پڑھتے ہیں تو شے نہیں پڑھنا، شیئن پڑھنا ہے، شیئن۔ حمزہ کے نیچے تنوین ہے، آگے میم آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ، یعنی کہ ملا کر پڑھیں گے اور 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں روک کر رکھیں گے۔ قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، اور قوف ساکن ہو تو یہاں پر بھی کلکلا کرتے ہیں۔ را کے اوپر تنوین ہے، آگے وقف کی علامت ہے، سانس اور آواز دونوں کو روکیں گے تو ایک زبر کو ادا کریں گے اور الف مد پر سانس کو روکیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أنزلناه من السماء
فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے لیے پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا اور عمل کرنا آسان کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔